بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء آیت مبارکہ 22 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تنكحوا اور تم نکاح نہ کرو ان عورتوں سے ما نکاح جن سے نکاح کر چکے ہوں آباؤکم تمہارے آبا و اجداد یعنی تمہارے باپ دادا نانا جو جن عورتوں سے نکاح کر چکے ہوں اب تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو ان کو حرمت دی اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں سے باپ دادا نانا نکاح کر چکے ہوں من النساء عورتوں میں سے الا ما قد سلف یہ جو ہے وہ اصول ہے جو احکام کے سلسلے میں قوانین کے سلسلے میں مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جو قوانین ہیں یہ حال میں نافذ کیے جاتے ہیں اور مستقبل کے اندر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو جو ماضی میں کام ہو چکے ہوتے ہیں جو لوگ اس قانون کی خلاف ورزی ماضی میں کر چکے ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے نئی باز پرس نہیں کی جاتی یہ قوانین کے بارے میں دنیا میں بھی یہ ضابطہ رائج ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اسی چیز کی تلقین فرماتا ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں تم سے غلط کام ہو چکے ہیں اس نوعیت کے وہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں ان سے تم سے نہیں پوچھا جائے گا لیکن اب جب کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے تو اس کے بعد تم نے اللہ کے حکم کا خیال کرنا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرنی اور پھر اس برائی کی مطلب جو ہے بتایا کہ یہ کتنی بری چیز ہے انہ کان فاحشہ فرمایا کہ یہ تو کھلم کھلا بے حیائی ہے کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرنے بیٹھ جاؤ جن سے تمہارے باپ نے دادا نے نانا نے نکاح کیا ہوا کتنی بری بات ہے کتنی کھلم کھلا برائی ہے ومقتا کتنی ناگوار بات ہے کتنی جو ہے نفرت والی بات ہے یہ وساء سبیلا اور کتنی بری راہ ہے یہ والی تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی حرمت کا بیان کیا تو بڑا اچھا موضوع بن گیا بڑا اچھا مضمون بن گیا کہ اللہ تعالیٰ باقی جو محرم عورتیں ہیں ان کی بھی وضاحت فرما دیں ان کا بھی بتا دیں کہ کون کون سی عورتیں اور محرم ہیں تمہارے لیے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم ایک تو وہ عورتیں جن سے تمہارے باپ دادا نانا ابا و اجداد نکاح کر چکے ہیں وہ حرام ہے تمہارے لیے حرمت والی ہے ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے کسی صورت میں اور پھر فرمایا کہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا ہے جنہوں نے جو ہے تمہیں جو ہے دنیا میں لانے کا جو وسیلہ بنی ہے تمہاری مائیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے ان کی بھی حرمت تم نے قائم ہے وہ بناتکم اور اسی طرح تمہاری بیٹیاں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے وہ اخواتکم تمہاری بہنیں بھی وہ اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں وہ خالاتکم تمہاری خالائیں وہ بنات الاخ اور تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں جن کو ہم بھتیجی کہتے ہیں وہ بھی جو ہے حرمت والا رشتہ ہے وہ بنات الاخت اور تمہاری بہنوں کی بیٹیاں جو کہ بانجیاں کہلاتی ہیں ان کو بھی اللہ نے حرمت دی وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے گو کہ تمہیں جنم نہیں دیا لیکن انہوں نے تمہیں دودھ پلایا عرب کے اندر نا یہ رواج تھا کہ وہاں جنم دینے والی ماں کوئی اور ہوتی تھی اور دودھ پلانے والی مائیں اور ہوتی تھی عرب کے اندر یہ رواج تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بچے شہر کی بجائے جو دیہاتی علاقے ہیں عرب کے بادیہ وہاں جا کے ہمارے بچے پرورش پائیں گے وہاں کی عورتوں کا دودھ پئیں گے تو ان کی صحت اچھی ہوگی ان کی زبان فصیح و بلیغ ہوگی تو باقی وہ ان میں فوائد سمجھتے تھے اور اس میں ان کی عزت اور سٹیٹس بھی ہوتا تھا عرب کے لوگوں کا جن کے بچے باہر گاؤں میں پرورش پانے کے لیے جاتے تھے دودھ پینے کے لیے جاتے تھے
یہی وجہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے تو اس وقت بھی دائیاں مکہ مکرمہ میں آئی ہوئی تھی بچوں کو گود لینے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے مطلب جو ہے مقدر میں آئے، اور وہ آپ کو آپ کی پرورش کے لیے دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ لے گئے، قبیلہ بنو سعد میں ان سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ عرب کے اندر عام رواج تھا۔ آج کل ہمیں یہ رواج اپنے معاشرے میں دیکھنے کو نہیں مل رہا، لیکن باقی جو مسلمانوں کے معاشرے ہیں وہاں ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی یہ رواج پایا جاتا ہو۔ تو بعض کا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جو جنم دینے والی ماں ہے، جو ماں جو ہے پیدائش کا سبب بنتی ہے، وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی، بیمار ہوتی ہے، یا کوئی ایسا مرض ہوتا ہے جو دودھ پلانے سے مانے ہوتا ہے۔ اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو جن ماؤں نے پیدا کیا ہوتا ہے وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، دنیا میں نہیں رہتی، فوت ہو جاتی ہے۔ تو ان صورتوں میں بچوں کو پھر دوسری عورتوں کا دودھ پینا پڑتا ہے، تو وہ بھی ان کی مائیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حرمت کا مقام دیا، یعنی جو رشتے فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی وجہ سے جہاں جس خاندان میں تم پیدا ہوتے ہو تم پہ وہ حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہوتے ہیں۔ یعنی رضاعت کو بڑی حرمت دی گئی ہے، بڑا مقام دیا گیا دین کے اندر۔ یعنی وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے وہ بھی حرمت والی ہیں۔ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعِ، اسی طرح تمہاری وہ بہنیں جو تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی جنہوں نے اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس ماں کا تم نے دودھ پیا ہے، وہ کہ جو ہے انہوں نے پیدا نہیں کیا لیکن صرف دودھ پلایا، تو دودھ پلانے کی وجہ سے وہ جو ہے نا عورتیں جنہوں نے تمہاری ماں کا ہی دودھ پیا ہے جس کا تم نے پیا، تو وہ رضائی بہنیں کہلاتی ہیں، تو ان کو بھی حرمت دی، ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں جن کو ہم ساس کہتے ہیں ان کو بھی حرمت دی، ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور وہ بیٹیاں تمہاری جو تمہاری گود میں پلتی ہیں اور تمہاری بیویوں کے پہلے خامدوں سے ہوتی ہیں، تو وہ بھی جو ہے حرمت میں داخل ہے۔ اس کے لیے شرط یہ لکھائی کہ دخلتم بہن، نساؤکم اللاتی دخلتم بہن، یعنی تمہاری وہ بیویاں جو کہ تمہارے داخل حرم ہو چکی ہیں، جن سے میاں بیوی کا تعلق تمہارا قائم ہو چکا ہے، صرف ان کی پہلے خامدوں سے جو ہیں بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے حرمت والی ہیں۔ اور ایسا بھی بعض وقت ہوتا ہے کہ اور جو ہے طلاق ہوتی ہے عورت کو، اور پھر بعد میں وہ کسی اور خامن سے شادی کرتی ہے اور وہاں سے بیٹیاں ہوتی ہیں، تو وہ بھی اسی حرمت میں داخل ہے۔ یعنی جو بیوی کی طرف سے بیٹیاں ہوتی ہیں انسان کی، وہ بھی جو ہے حرمت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، یعنی اسی بات کی مزید وضاحت فرما دی کہ اب جن عورتوں کو تم نے اپنے داخل حرم نہ کیا ہو، میاں بیوی کا تعلق جن سے قائم نہ ہوا ہو، تو ان کی بیٹیاں حرام نہیں ہیں، یعنی صرف انہی عورتوں کی بیٹیاں حرمت والی ہیں جو تم داخل حرم جن کو پا چکے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں جن کو بہو کہتے ہیں وہ بھی حرمت میں داخل کی۔ یعنی اس میں من اسلابکم کے جو الفاظ ہیں خاص طور پہ سمجھنے والے ہیں، صرف سلبی بیٹے، اس میں متبنہ جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں، یا مطلب جو ہے اور کوئی اگر اس میں قسم ہے تو وہ مراد نہیں ہے، صرف سلبی بیٹے اس میں کہے گئے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک وقت میں اپنے نکاح میں داخل کرو، اس کو بھی منع کیا گیا۔ یعنی ایک جو بیوی پہلے سے نکاح میں ہے اس کی بہن کو بھی نکاح میں نہیں لایا جا سکتا، وہ بھی حرمت میں داخل ہے۔ الا ما قد سلف، وہی بات پہلے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی پچھلی آیت مبارکہ میں، کہ یہ جو قوانین اللہ نے دیے ہیں، جو اصول
اصول دیے ہیں، ضابطے دیے ہیں، یہ جو ہے ابھی سے امپلیمنٹ ہوں گے اور جو ہے آگے ان پہ عمل درآمد کیا جائے گا۔ اور جو کام تم زمانہ جاہلیت میں ان احکام سے آنے سے پہلے کر چکے ہو، ان سے اللہ تعالیٰ تمہاری باز پرس نہیں کرے گا۔ وہ تم نے زمانہ جاہلیت میں کیے تھے جب تمہیں علم نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، اللہ کے احکام نہیں آئے تھے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ تو تمہاری وہ جو جہالت کے اندر تم سے اللہ کے احکام کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، بخش دے گا، یہ اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی تمہاری حرمت میں داخل ہیں جو شوہر والی ہیں، یعنی پہلے سے عورتوں کے نکاح ہوئے ہیں، ان کے شوہر پہلے سے موجود ہیں، تو ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو نکاح پر نکاح کہا جاتا ہے۔ اور آج کل مطلب جو ہے اتنی جو ہے وہ علم کے باوجود بھی، اتنی آگاہی کے باوجود بھی آج کل بھی ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ نکاح پر نکاح جو ہے کر دیے جاتے ہیں، جو کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں فرمایا کہ جو عورتیں مل کے یمین میں آ جائیں، جو ہے پرانے زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا، آج کل ایسا نہیں ہمیں نظر آتا، ہو سکتا ہے کچھ معاشروں میں ہو بھی آج کے زمانے میں بھی۔ تو پرانے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جس طرح آج کل بازار ہوتے ہیں، باقی چیزیں ملتی ہیں، منڈیاں ہوتی ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے، اسی طرح پرانے زمانے میں انسانوں کی بھی منڈیاں لگا کرتی تھی، انسان بھی وہاں بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، ان کی فروخت ہوتی تھی۔ تو اس میں جو مطلب جو ہے لوگ خریدتے تھے ان کو لونڈی اور غلام کہا جاتا تھا۔ تو اس کیا چونکہ اس وقت یہ چیز رائج تھی، تو یہ چیز اسلام کے اپنے نظام کا کوئی حصہ نہیں تھی، بلکہ جو پہلے سے معاشرے میں چیز چل رہی تھی، اب اسلام نے اس سے کیسے نپٹا ہے، اس کو کیسے اسلام نے ڈیل کیا۔ فرمایا کہ وہ عورتیں جو کہ تمہارے مل کے زمین میں آئیں، جو کہ لونڈی بن جائیں، تو وہ مستثنا ہے، کیونکہ جو عورت لونڈی بن جاتی ہے نا، اس کی جو پہلے سے نکاح ہوا ہوتا ہے جس خامد سے، وہ ٹوٹ جاتا ہے مل کے زمین ہونے کی صورت میں۔ پہلا جو اس کا خامد ہے وہ جو ہے خامد نہیں رہتا، اس کا پہلا نکاح ٹوٹ جاتا ہے جب کوئی عورت لونڈی بنتی ہے، تو اس کی اس لیے یہاں پہ استثناء اس کا دیا۔ کتاب اللہ علیکم، یہ فرمایا کہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی فرض کی ہوئی یہ چیزیں تم پہ، یہ مطلب جو ہے کوئی اس کو معمولی چیزیں نہ سمجھنا۔ یہ کتاب کا جو لفظ ہے یہ فرض سے بھی بڑے درجے کا لفظ ہے، یعنی ایک چیز اللہ نے لکھ دی، ایک تو ہوتا ہے فرض کر دی، ایک ہوتا ہے لکھ دی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کتاب کا لفظ استعمال کرتا ہے، لکھ دینے کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس میں فرض سے زیادہ تاکید پائی جاتی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ہاں ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ اللہ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے، ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ اور تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اس میں بھی شرط یہ لگائی کہ تم ان کو حاصل کرو اپنے مالوں کا مہر دے کر، حق مہر دے کر، یعنی حق مہر کی شرط یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی اہمیت دی ہے۔ فَآتُوهُنَّ محسنین، دوسری چیز یہ بتائی کہ تمہارا مقصد ان کو عقد نکاح ملانا ہو، عورتوں کو عقد نکاح ملانا ہو، غیر مصافحین، نہ کہ وقتی شہوت رانی کا مقصد پورا کرنا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے برخلاف نکاح متع نکالا ہوا ہے، عارضی نکاح اسے وہ کہتے ہیں، تو اس سے حق مہر بھی وہ دیتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن وہ تھوڑے ٹائم کے لیے، کچھ منٹ کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے، یا مطلب کچھ دنوں کے لیے وہ تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے نکاح کا، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بہت بڑا درجہ دیا ہے۔ اس کو جو لوگ ہنسی مذاق بنا رہے ہیں، اس کا جو ہے غلط استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا تھا آیت نمبر 21 میں
کہا تھا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا کہ یہ جو عورتیں تمہارے عقد نکاح میں آتی ہیں، نکاح کرتی ہیں، وہ کچھ چھوٹا کام نہیں ہے. نکاح کو اللہ نے میثاقاً غلیظہ کہا ہے، یعنی وہ بڑا پختہ میثاق ہے، بڑا پختہ عہد ہے جو عورتیں تمہارے ساتھ کرتی ہیں نکاح کر کے. تو اللہ کی نظر میں نکاح اور طلاق یہ دونوں بہت بڑی چیزیں ہیں، ہنسی مذاق نہیں ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں ہنسی مذاق چلتا بھی نہیں ہے. اسی لیے علماء کرام اگر کوئی بندہ ہنسی مذاق میں بھی طلاق دے دیتا ہے تو اس اور وہ بعد میں کہتا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا، میں تو ایسے ہی جو ہے بس ہنس رہا تھا، تو اس کا جو ہے وہ بات نہیں مانی جاتی. وہ ہنسی مذاق کے اندر بھی دی ہوئی طلاق اصل طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ علماء کرام سے مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہنسی مذاق کے اندر بھی جو طلاق دی جاتی ہے وہ بندہ لاکھ کہے کہ میں نے ہنسی مذاق میں دی ہے لیکن شریعت نہیں مانتی. شریعت کہتی ہے کہ یہ تمہاری اب تمہیں اس کی سزا ملے گی. تم نے اللہ کے حکام کا مذاق اڑایا نا، اللہ کا حکم ہے نکاح اور طلاق کی جو حرمت ہے اللہ نے بہت بڑی بنائی ہے. تو جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں ہنسی مذاق میں تو پھر ان کو اسلام نے سزا بھی بڑی سختی ہے. اور وہ جب طلاق ہو جاتی ہے نا تو طلاق ہونے کے بعد پھر دوبارہ وہ رجوع نہیں کر سکتے. ایک عورت مرد جن کو طلاق ہو جاتی ہے نا تو اتنی سخت سزا دی کہ اس کی کچھ صورت چھوڑی نہیں. پھر لوگوں نے اللہ کے احکام کے وہ بھی بڑے طریقے نکالے ہوئے ہیں، حلالے کے طریقے نکالے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی سختی سے منع کیا. تو جو ہے جو تو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، تقوی والے لوگ ہیں، وہ تو اللہ کے دین پہ اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا. لیکن جو لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کو سنجیدہ نہیں لیتے تو وہ پھر اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے اور قیامت میں جو ہے وہ پوری طرح سے سامنے آئے گی. اور اللہ تعالیٰ اس وقت لوگوں کے جو فیصلے ہیں اپنے کلی علم کی بنیاد پہ فرمائے گا. اس دن اللہ کے سامنے سخی بھی آئے گا کہ یا اللہ میں تو تیرے راہ میں بڑی سخاوت کرتا ہوتا تھا، تجھے پتا ہے میرا اتنا مال میں نے تیری راہ میں دیا، اتنا دیا اتنا دیا، تو یا اللہ میں تو دیکھو کتنے نیک کام کر کے آیا ہوں، تیری راہ میں کتنا خرچ کر کے آیا ہوں. تو اللہ فرمائے گا کہ بندے میں علیم بذات الصدور ہوں، میری نظر دلوں پہ بھی ہوتی ہے، تمہاری عقل اور سوچ پہ بھی ہوتی ہے، اور جو ہے تمہارے سینوں کے رازوں سے بھی ہوتی ہے، میری نظر ہوتی ہے. تو مجھے پتا تھا کہ تیرے دل میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میرا چرچا کریں، مشہوری کریں کہ یہ بندہ کتنا سخی ہے، کتنا نیک ہے، اللہ کی راہ میں کتنی سخاوت کرنے والا ہے. تو تیرے دل میں یہ مقصد ہوتا تھا، اور میرے رضا، میرے قریب ہونا، مجھے خوش کرنا، یہ تو تیرا مقصد ہی کون تھا. تو لہٰذا جو تیرا مقصد تھا وہ تو دنیا میں پورا ہو گیا. دنیا والوں نے تجھے شاباش بھی بڑی دے دی، تیری تعریفیں بھی بڑی کر لی، اور جو ہے تجھے انہوں نے بڑی واہ واہ بھی کر لی، بڑا مقام بھی دے دیا. تو میرے پاس وہ پیش کر جو میرے لیے کر کے لایا. تو وہ پھر ادھر ادھر دیکھے گا کہ اس کو اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ہی کو نہیں نظر آئے گا. لہٰذا فرشتوں کو ہوگا حکم ہوگا کہ اس بندے کو لے جا کر دوزخ میں پھینک دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے اس بندے کو دوزخ میں پھینک دیں گے کہ وہ بھی جو اللہ کے کام کرتے رہے ہوں گے دنیا کے اندر، وہ بھی اللہ کی خاطر نہیں کرتے رہے ہوں گے بلکہ ان کے مقاصد جو ہے دوسرے ہوں گے. تو لہٰذا اللہ فرمائے گا کہ جن کے لیے تم نے کام کیے تھے وہ تمہیں دنیا میں مقاصد حاصل ہو گئے، تو لہٰذا اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. مجھ سے جو ہے کسی چیز کے امیدوار نہ بنو، مجھ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اور ان کو بجائے کچھ لینے کے دینے پڑ جائیں گے. دنیا میں تو دنیا کی نظروں میں بڑے اچھے تھے، دنیا نے بڑی تعریفیں کی کہ بابا حضرت صاحب بڑے عالم ہیں، بڑے فاضل ہیں اور بڑے تقویٰ والے ہیں، اور جو ہے سارا دن اللہ اللہ ہی کرتے رہتے ہیں، ساری رات بھی اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. تو جو ہے کبھی ان کو ہم نے کوئی برا کام کرتے دیکھا ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کلی کی بنیاد پہ فیصلے فرمائے گا. اس مالک کو دلوں کا، سینوں کا، ہماری عقلوں کا، دماغوں کا، ہر چیز کا پورا پورا پتہ ہے.
اور وہ مالک کے فیصلے اس اصلیت پر ہوں گے، اور پھر جو اس کے فیصلے ہوں گے اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں ایک عدالت نے فیصلہ دیا، ہمیں اچھا نہیں لگا، مطمئن نہیں ہوئے، تو ہم نے جا کے دوسری عدالت میں دوسرے جج کے پاس رٹ کر دوسرے جج کے پاس جا کے اپیل کر دی۔ لیکن اللہ وہ جج ہے کہ اس نے جو فیصلہ کر دینا ہے اس کی اپیل کہیں نہیں ہے، وہ فائنل فیصلہ ہے، کیونکہ اس مالک کے علم میں خطا نہیں ہے، اس مالک کی معلومات میں خطا نہیں ہے، اس مالک کی عقل کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس مالک کی سمجھ بوجھ کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ اس کا جس طرح ماضی کا علم ہے اسی طرح حال کا ہے، اسی طرح مستقبل کا۔ تو وہ مالک جو فیصلہ فرماتا ہے اپنے علم کلی کی بنیاد پہ فرماتا ہے، لہٰذا اس میں غلطی کا خطا کا امکان نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ نے جو فیصلہ کر دینا ہے اس کی اپیل، اس کی رٹ کہیں نہیں ہونی، وہ حتمی فیصلہ ہونا ہے اور اس کے مطابق جزا و سزا ہو جانی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ یہی بات فرماتا ہے کہ دیکھو جو میرے احکام ہیں ان کو معمولی چیز نہ سمجھو، ان کو جو ہے ان کا مقام دو، ہنسی مذاق نہ ان کو سمجھو، اور اگر تم ہنسی مذاق کے اندر کچھ کرو گے تو تمہیں اس کا پھر سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور ہنسی مذاق میں جو لوگ بیوی کو تینوں طلاقیں دے دیتے ہیں اور جو ہے علماء کرام ان کو نافذ کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر وہ ہلے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور طریقے ڈھونڈتے ہیں جی اور کوئی حل نکال لینا، پھر کیا کرتے ہیں اچھا یہ ہمارے مسلک کے لوگ نہیں اس کا کوئی حل بتا رہے، پھر وہ دوسرے فرقے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں کہ چلو آپ بھی تو آخر قرآن و حدیث ہی پڑھتے ہیں، آپ اب ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال کے دیں۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے نکل آئے تو جو ہے یہ ان کی مان لیتے ہیں، اور ان سے بھی نہ نکلے تیسرے فرقے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو مطلب کہ ہماری مرضی کا دین کہیں سے مل جائے، دین کو ہماری مرضی کے مطابق جو ہے نا ڈھال کے ہمیں دیں، اور جو اللہ کا اصل دین ہے ہمیں وہ نہ بتائیں، یعنی یہ جو ہے دل میں چور چھپا ہوتا ہے، یہ اصل میں مقصد ہوتا ہے۔ اس کے لیے ان کو کچھ جو ہے نا کچھ 2-4 ہزار 5-10 ہزار دینے بھی پڑ جائیں تو یہ بھی دریغ نہیں کرتے، بس ہمیں فتویٰ دے جو ہم لینا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے سختی سے منع فرمایا کہ نہیں، میرے احکام کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، بلکہ یہ جو ہے احکام میں نے تم پہ فرض کر دی، کتاب اللہ علیکم، کتاب کا جس طرح میں نے بتایا عربی میں یہ فرض سے زیادہ تاکید والی چیز سمجھی جاتی ہے، فرض سے زیادہ درجہ ہے کتاب کا۔ اللہ تعالیٰ اتنا فرض کرتا ہے کہ اس کو لکھ دیتا ہے چیز کو۔ تو فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، کہ ایک تو بات یہ چیز ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ جو شارٹ ٹائم کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے کچھ لوگوں نے نکاح کا تصور نکالا ہے، یہ گمراہی ہے، اللہ کی منشا ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو تمہارا نکاح ہو محسنین، اس عورت کو عقد نکاح میں لانے کی نیت سے ہو، غیر مصافحین، وقتی شہوت رانی کا مقصد نہ ہو، بلکہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کا مقصد ہو تمہارا۔ اللہ کی یہ منشا ہے، اللہ کا یہ مقصد ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ان واضح احکام کے باوجود اپنی خواہشات کے مسئلے نکالتے ہیں، پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں چور ہے، اور جو ہے باقی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کون بہتر جانتا ہے، تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے ان پہ، اور جو ہے پھر اللہ کے سامنے وہ کوئی دلیل نہیں دے سکتے، کوئی گواہ نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو، ان کی سوچوں کو، ان کی فکروں کو نکال کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ دیکھو۔ آج کل تو زمانہ آ گیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جو بھی انسان کام کرتا ہے اس کی ویڈیو بن سکتی ہے، اس کو ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری بھی جس طرح یہ اب مطلب جو ہے نا بیان ہو رہا ہے تو ریکارڈ ہو رہا ہے، جو لوگ ابھی نہیں شامل اس میں ان کو ریکارڈ مل جائے گا، وہ بعد میں اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے کہ وہ ہمارے سارے کاموں کا ریکارڈ رکھ لے، ہمارے سینوں کا ریکارڈ رکھ لے، ہماری سوچ کا، فکر کا ریکارڈ ہمارے سامنے لے آئے۔ اس مالک کے لیے تو بہت آسان ہے، بلکہ ایسا آتا بھی ہے کسی گواہ کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، بلکہ جو ہے فرمایا کہ اس وقت
کہ یا اللہ یہ بندہ ہم سے یہ برے کام کرتا تھا دنیا میں، اب بتاؤ اور دلیل کی کہاں ضرورت رہی، اور گواہ کی کہاں، ہمارا اپنا وجود، ہماری آنکھیں، ہمارے جو ہے نا پیر، ہمارا جو ہے اپنے مطلب جو اعضاء ہیں یہ بولنے لگ جائیں گے کہ یا اللہ یہ بندہ، ہم گواہ ہیں، یہ کہیں گے کہ اللہ ہم گواہ ہیں کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ یہ برے کام کرتا ہے۔ تو جو ہے یہ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے، یہ بات کوئی غیر مستند بات نہیں ہے، یہ بڑی مستند بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے کہ اس دن یہ تمہارے انسان اپنے اعضاء گواہی دینے لگ جائیں گے، تمہارے اپنے اعضاء گواہ بن جائیں گے، کہیں باہر سے گواہ لانا نہیں پڑے گا۔ یعنی انسان کہتا ہے کہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا گناہ کرتے ہوئے، یہ نہیں پتا کہ جو اپنے اعضاء ہیں یہ سب سے بڑے گواہ، یہی ہمارے خلاف گواہی دے گا اس دن۔ انسان کہے گا کہ اے ہاتھ پیر تم تو میرے ہو، تم میرے خلاف ہی گواہی دینے لگ گئے، تو وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے احکام کے پابند ہیں، تم کون ہوتے ہو کہ ہم تمہارے پیچھے لگیں، تو جو ہے تم بھگتو جو کر کے آئے ہو۔ یہاں تک کہ یہ جو چیزیں ہم جن چیزوں کو بے جان سمجھتے ہیں نا، یہ اینٹ پتھر اور یہ باقی درخت ہو گئے، پودے ہو گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بے جان ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تصور قرآن میں دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جاندار ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھ رکھتی ہیں، ان ساری چیزوں کو عقل ہے، پہاڑوں کو عقل ہے، ہواؤں کو عقل ہے، درختوں کو عقل ہے، اور یہ چیزیں سمجھ بوجھ بھی رکھتی ہیں، اور یہی چیزیں یہ بھی گواہی دے۔ اور جب انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کی یہ ساری مخلوقات اس بندے کی مدد میں لگ جاتی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا نہیں کہ جب کوئی اچھا کام کرے تو کیسے ادھر سے بھی ہر طرف سے سپورٹ ہو جائے، اچھا کام شروع کرے نا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جس طرح یہ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ مسجد بنانے کا جب ارادہ کیا تو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں کہاں سے سپورٹ آئی اور یہ بن گئی۔ یعنی جب نیک کام کا ارادہ کریں، نیک کام شروع کریں تو اللہ کی ساری مخلوقات مل جاتی ہیں، اللہ کے نورانی ملائکہ مل جاتے ہیں، ساری مخلوقات خوش ہوتی ہیں اچھا کام کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے تو ہمارے اپنے اعضاء کا جی نہیں کر رہا ہوتا، ہمارے اپنے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، غلط کام کی طرف جائے نا، ہماری زبان نہیں ساتھ دے رہی ہوتی، جھوٹ بولنے لگے، ہماری زبان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے کہ ہماری زبان سے جھوٹ نہیں بولا جاتا کیونکہ وہ نافرمانی ہے اللہ کی گناہ۔ اسی طرح جو باقی مخلوقات ہیں اللہ کی، وہ بس بیچاری مجبور ہیں ہمارا ساتھ دینے پہ، لیکن اندر سے خوش نہیں ہوتی۔ نہ اللہ کے فرشتے خوش ہوتے ہیں، نہ زمین خوش ہوتی ہے، نہ پودے خوش ہوتے ہیں، نہ جو ہے پتھر خوش ہوتے ہیں، نہ پہاڑ خوش ہوتے ہیں، نہ ہوائیں خوش ہوتی ہیں، نہ آسمان خوش ہوتا ہے۔ سارے لان تان کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے سخت غصہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا کتنا نافرمان ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، مہلت دی ہوئی ہے، لہٰذا وہ بے بس ہے، وہ بس برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ کب مطلب جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا، اللہ کی سزا میں آئے گا۔ تو اس وجہ سے جو اللہ کی نافرمانی ہے ان کی طرف بندہ نہ بڑھے، اور جس طرح اللہ کر بیٹھے، جذبات کے غلبے کی صورت میں گناہ ہو جائے ان سے، اور ان کو جیسے ہی احساس ہو کہ ہم سے گناہ ہو گیا فوری توبہ کر، کہتا ہے ان کی تو اللہ کہتا ہے میرا ذمہ ہے، میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ لیکن جو لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موت کے قریب جا کے توبہ کر لیں گے کٹھی، جب چلنے کی اس وقت توبہ کر لیں گے اللہ سے مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ ان کا وقت آئے گا نا، موت جب قریب آئے گی، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہ 18ویں آیت ہے سورۃ النساء کی، آپ خود بھی اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب ان کی پھر موت کا وقت آتا ہے نا، اس وقت کہتے ہیں قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کا کیا جواب ہوتا ہے کہ نہیں، اب نہیں، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں موت کے قریب توبہ قبول کروں۔ موت جو ہے اسی لیے
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبر، کہ جوانی کے اندر توبہ یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، ان کا طریقہ ہے، ان کا رستہ ہے. اور پھر اگلا جملہ ان کا ہے کہ عمر پیری گرگ ظالم میشوت پرہیزگار. اس کا مطلب یہ ہے، فارسی کا یہ ہے مصرع ان کا، کہ جب بھیڑیا جو کہ خون خوار جانور ہے جب بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. اس وقت کسی پہ حملہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، شکار کرنے کی اس پہ طاقت ہی نہیں ہوتی، تو اس وقت تو پرہیزگار بننا ہی بننا. یعنی نیکی اس وقت ہے جب برائی کرنے کی طاقت ہے بندے کے پاس، جب بندے کے پاس ہمت ہے برا کام کرنے کی پھر بندہ رکتا ہے، وہ نیکی ہے. تو اب ایک بندہ نیکی کر ہی نہیں، برائی کر ہی نہیں سکتا، ہمت نہیں اس کے پاس اٹھنے کی، تو وہ کہے اب میں پرہیزگار بن گیا ہوں، تو وہ تو پرہیزگار ہی نہیں، اس کو تو کوئی نہیں مانے گا پرہیزگار. پرہیزگاری اس وقت ہے جب برائی کرنے کی ہمت ہے، طاقت ہے، پھر بندہ رکتا ہے. اور یہ اللہ کا منشا، اللہ کا مطلوب ہے. تو میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ساری عمر اس کو پتا تھا. فرعون اتنا گیا گزرا نہیں تھا، اتنا بیوقوف نہیں تھا، اس کو پتا تھا میں کیا کر رہا ہوں، کس کے خلاف کر رہا ہوں، اس جانتا تھا. لیکن اب یہ جو اقتدار کا نشہ ہے، یہ اتنا بڑا نشہ ہے کہ جس بندے کو لگ جاتا ہے یہ پھر اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. یہی حال جو ہے روم کے کیسر کا ہوا تھا. جب اس کے پاس نبی علیہ السلام نے اپنا جو ہے انویٹیشن بھیجا ایمان لانے کا، تو اس وقت سپر پاور تھی روم اور ایران جو ہے نا، سپر پاور تھی اس وقت. نبی علیہ السلام نے خطوط بھیجے ان کے سربراہوں کو ایمان لانے کے. تو جب روم کے جو سربراہ تھے، کیسر بادشاہ تھا، اس کے پاس گیا نبی علیہ السلام کا پیغمبر گیا، تو اس نے کہا کہ اچھا دیکھو ہمارے روم کے اندر عرب کا بندہ ہے تو اس کو بلاؤ. اس وقت کو اللہ کی کرنی ایسی کہ ابو سفیان جو ہے سردار تھا مکے کا، اور یہ اپنا تجارت کا مال لے کے، تجارت کی غرض سے قافلہ لے کے اپنا روم میں گیا ہوا تھا تجارت میں. یہ جاتے ہوتے تھے شام کی طرف. تو ان کو یہ عرب کے بندے مل گئے تو وہ ان کو لے آئے کیسر کے پاس. اس نے آ کے کچھ سوال و جواب کیے کچھ، کیونکہ کیسر تورات کا عالم تھا بذات خود، جو روم کا بادشاہ سکھاتے ہیں ان کو جو ہے، جو دنیا میں رائج علم ہوتے ہیں نا، ان کی تعلیم دیتے ہیں. تو کیسر پڑھا ہوا تھا تورات کو، اور اس کو پتا تھا کہ تورات کیا کہتی ہے، اللہ کی کتاب کے کیا مسائل، کیونکہ عیسائی تھے وہ. تو جب اس نے باتیں سنی ان کی، آپ کا جو ہے خط مبارک بھی پڑھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پڑھا ہوا تھا تورات کے اندر کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عربوں کے اندر آ جائے گا. تو عرب جیسی جو مطلب ایک اتنی گئی گزری، اور یہ مطلب اتنی ان کو وہ جو ہے مطلب اپنے لحاظ سے بڑے کمتر سمجھتے تھے. یہ اپنے آپ کو بڑی ڈیولپڈ اور بڑی جو ہے وہ ترقی یافتہ قومیں سمجھتے تھے، ایران والے بھی اور روم والے بھی. جبکہ اس کے مقابلے میں عربوں کو یہ اجڑ، ان پڑھ، جاہل اور کم تر اپنے سے سمجھتے تھے. تو اسی لیے وہ حیران ہوا، کہتا میرے تو وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ عربوں کے اندر یہ نبی آ سکتا ہے. لیکن اسے کہا کہ یہ ہے نبی صحیح، اور مجھے امید تھی کہ اس نے آنا ہے، میں اس کا منتظر تھا، لیکن یہ نہیں مجھے پتا تھا کہ یہ عربوں کے اندر آ جائے گا. تو اب اس نے اور نبی علیہ السلام کی تعریف میں باتیں کی، اور یہ باتیں سننی تھی کہ جو ان کے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے اس کے دربار میں، تو وہ تو جو ہے غصے سے لال پیلے ہونے لگا کہ یہ کیسر تو مسلمان ہونے کی طرف جا رہا ہے اور سارے سلطنت کو مسلمان کر دے گا. تو اس کی مخالفت جب اس نے دیکھی، تو اب اس کی جو اقتدار تھا، جو اس کی سلطنت تھی، یہ اس کے آڑے آ گئی، اور اس نے بھی پھر وہی فیصلہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، میں اس وقت جو میری حالات مجھے اجازت نہیں دے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اقتدار ہے یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بڑے بڑوں کا سر پھیر دیتی ہے، بندے کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی اقتدار کے اندر آ کے. آپ بھی دیکھیں کہ جب یہ جو عوامی نمائندے ہیں،
جب تک یہ اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو کتنے اچھے ہوتے ہیں، جی جی کرتے ہیں، آپ کے کام آتے ہیں، آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، اور جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں تو کون اور میں کون، ان کے گردنوں میں اتنے اتنے بڑے سریے آ جاتے ہیں کہ کبھی انہوں نے جن کے پاس جا کے جی جی کرتے تھے، منتیں کرتے تھے، اور جن کے گھروں میں جاتے تھے، پھر ان کی طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھتے تو کون اور میں کون۔ تو ان کی عقل اس وقت ٹھکانے آتی ہے جب حکومت ڈسمس ہوتی ہے اور دوبارہ اپنی پوزیشنوں پہ آ جاتی ہے، تو پھر یہ لوگوں کے اندر گلتے ملتے ہیں کہ چلو اب پھر ان کو دھوکہ دیں، پھر جو ہے اب مطلب جو ہے وہی اقتدار دوبارہ ان کو دھوکہ دے کے حاصل کریں۔ تو یہ اقتدار ایک بہت بڑا نشہ ہے، اور یہ انسان کی عقل کو مار دیتا ہے، انسان کی عقل ٹھکانے میں رہتی ہے اس صورت میں۔ تو یہی حال فرعون کا ہوا، اس کو پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اور جو کچھ ہم جس راہ پہ چل رہے ہیں یہ جھوٹی راہ ہے، غلط راہ ہے، لیکن اقتدار اس کے پاس تھا، اس کو وہ انجوائے کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اگر موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تو میری یہ خدائی، میری یہ بادشاہت یہ کہاں پھیل جائے گی۔ تو ان کو اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا کہ جو قبطی قوم تھی وہ کہتی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی راہ پہ اگر تم لوگ چلے تو یہ تو ہمارا قانون بدل دیں گے ملک کا، جو قانون جس نے ہمیں اتنی ایلیٹ کلاس کا درجہ دیا ہوا ہے قبطیوں کو، اتنی مطلب جو ہے ہمیں شان و شوکت ملی ہوئی ہے، ہمیں اتنے بنی اسرائیل کے لونڈی غلام ملے ہوئے ہیں، اور ہمارا اتنا مطلب پریسٹیجیس اسٹیٹس ہے، یہ ختم ہو جائے گا اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی، اس پہ لے آئے، تو ہمارا تو سارا قانون ہی بدل جائے گا، ہمارا نظام بدل جائے گا، ہمارے جو اس وقت اسٹیٹس ہیں یہ ختم ہو جائیں، فلاپ ہو جائیں۔ لہٰذا اقتدار کی خاطر اور دنیا کی خاطر، یہ جو مسئلہ بار بار قرآن بیان کرتا ہے نا کہ جو دنیا کی محبت ہے یہ انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے اور اللہ کی نافرمانی پہ کھڑا کر دیتی ہے۔ تو جو دنیا دار ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ وہ دنیا جب ان کے سامنے ہوتی ہے تو اس کو اکٹھا کرنے کے لیے نہ ان کو خدا کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو رسول کی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو اللہ کی کتابوں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ دین کی اور نہ کسی اور چیز کی۔ ان کو صرف اور صرف پرواہ ہوتی ہے کہ بس دنیا مل جائے، یہ جس طرح بھی اکٹھی ہوتی ہے یہ ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ اپنا انجام دیکھ لیتے ہیں جو اللہ نے ان کو لکھا۔ اور میں نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مجھے اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا مذہب ہے نا وہ انہی لوگوں کا لگتا ہے۔ یہ لوگ ظاہری طور پہ بے شک مسلمان ہوں، ظاہری طور پر عیسائی ہوں، ظاہری طور پہ سکھ ہوں، ہندو ہوں، لیکن جو بھی یہ دنیا دار ہیں نا یہ سارے اپنے اپنے مذہب کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ مخلص ہیں اپنے دنیاوی فائدوں کے لیے۔ جب ان کو دنیاوی فائدہ ملتا ہے یہ مذہب کو وہ ٹھوکر مارتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی مذہب کے کسی اصول کی، ضابطے کی، بس دنیا کا ان کو مال ملنا چاہیے، وہ فائدہ ملنا چاہیے۔ تو یہی حال ان کا تھا، قوم فرعون کا، کہ ان کو بھی پتا تھا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، اور ان کی بات بالکل ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے، اور ان کا قانون ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ اچھا چلو جب تک تو ہمارے مزے لگے ہوئے ہیں ہم مزے کرتے ہیں، اور جب کوئی مشکل آئی تو پھر دیکھیں۔ وہی ہوا کہ جب موت آئی فرعون پہ، غوطے آئے ایک دو، تو بس عقل ٹھکانے آ گئی، اسے پتہ چل گیا کہ اب میں دنیا سے جانے لگا ہوں، سر پہ آ گئی ہے، تو کہتا ہے کہ آمنا برب موسیٰ وہارون، اب ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من الکافرین، کہ اب تو ایمان لا رہا ہے، ساری زندگی تو نے نافرمانیوں میں گزاری، تو میرا اصول نہیں ہے کہ میں موت کے قریب توبہ کو قبول کروں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی 18ویں آیت میں بیان فرمائی کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرتا جو ساری زندگی تو گناہ کرتے رہے، حتی اذا حضر احدهم الموت، کہ جب موت آ جائے تو قال انی تبت الآن، پھر کہیں کہ جی اب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ان کی توبہ کرتا۔ تو اللہ کے جو اصول ضابطے ہیں بڑے بے لاگ ہیں، بڑے اٹل ہیں، ان سے نبیوں کے بیٹے بھی نہیں بچتے، نبیوں کی بیویاں بھی نہیں بچتی، نبیوں کے رشتہ دار بھی نہیں بچتے، اللہ کے فیصلے اتنے اٹل ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرنا، ان کو ٹھیک کرنا، اللہ کے احکام کو معلوم کرنا، اصل کے اللہ کے صحیح احکام کیا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب سے بڑھ کے کوئی نہیں بتاتا۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارا مسلمانوں کا ایمان ہے، اس سے سچی کتاب دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے اپنے اندر سے نکلی، اور وہی کتاب ہمارے پاس
من عن وہی، اس کے اندر ذرا برابر بھی فرق نہیں، یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے اندر سے نکلی ہے، اس سے بڑی حکمت، اس سے بڑی سچائی، اس سے بڑی حقیقت اور اس سے بڑا علم کوئی نہیں ہے۔ جس نے علم پانا ہے، حقیقت پانی ہے، سچائی کی راہ پانی ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اس کو اس کتاب کے ساتھ اپنا دامن مضبوطی سے جو ہے جوڑنا پڑے گا، پھر وہ اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کی رضا کے قریب ہوگا، اور جو ہے بڑا مقام حاصل کر سکے گا جس مقصد کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ لیکن اگر پرواہ نہ کی، جانوروں کی طرح زندگی گزاری، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے، تو پھر انجام وہی ہوگا جو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے مقدر کیا۔ اور یہ جو لوگوں نے دھوکہ دے رکھا ہے کہ جیسے مرضی اعمال کر لو، کچھ نہیں ہوتا، بخشے جاؤ گے، اور آخر کلمہ گو تو ہو نا، شیطان کا یہ دھوکہ بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم نے کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، ایمان تو ہے، اور ایمان والے بخشے جائیں گے۔ ہمارے جو مطلب مطلب سطحی علم رکھنے والے مطلب دینی پیشوا ہیں، وہ بھی یہی چیز مشہور کرتے پھر رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم مسلمان تو ہو نا، دیکھی جائے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مسلمان ہے جنت میں جائے گا۔ ان کو نہیں پتا کہ جو ایمان والا جنت میں جائے گا کیسے جائے گا، کب جائے گا، کس طرح سے جائے گا، اور دنیا سے ایمان بھی بچا کے لے جائے پائے گا کہ نہیں، کیونکہ ہمارے جو کام ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ شیطان جتنا تیز ہے، جتنا قابل ہے، وہ ایمان کی دولت دنیا سے نہیں جانے دیتا جب تک بندہ اس کے لیے کوشش نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا۔ شیطان کسی کو ایمان نہیں بچا کے لے جانے دیتا دنیا سے، ایسے ایسے اس کے حربے ہیں، ایسے ایسے حربے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں میں نے حدیث مبارکہ سنائی تھی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، ساری زندگی جنتیوں والے کام کرتا ہے، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو پھر جو اللہ کے وراثت کے احکام ہیں، اللہ کی جو وراثت کے بارے میں حدود ہیں، ان کو پامال کر دیتا ہے، ساری کی کرائی دنیا اس کی ساری زندگی کی بیکار ہو جاتی ہے، اور وہ دوزخیوں میں ہو جاتا ہے، دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شیطان جو ہے یہ ایمان کسی کو بچانے نہیں لے جانے دیتا جب تک کہ انسان اس کے لیے محنت نہ کرے، کوشش نہ کرے، اور اس کے لیے قربانی نہ دے۔ تو لہٰذا ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو ہمارے لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے اور باقی ہر کام اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے آؤ میرے حکم پہ آؤ، مسجد میں آؤ، آؤ میں تمہیں بلا رہا ہوں، یہ کہتے ہیں، ایسے ہی مطلب جو ہے اللہ کی کیا حیثیت ہے، اللہ کو کیا پتہ، سمجھدار تو ہم ہیں، جن کاموں میں ہم لگے ہیں کرنے والے تو یہ کام، یہ بھی کوئی کام ہے جس کی طرف اللہ میں بلا رہا ہے، یہ تو فضول ہے، ٹائم کا ضیاع ہے، ٹائم کو جو ہے ضائع کرنا ہے مسجد میں جانا۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو اللہ کی منادی کو بیکار سمجھتے ہوں، فضول سمجھتے ہوں، اس قابل بھی نہ سمجھتے ہوں کہ یہ اس پہ ایک قدم بھی اٹھائیں، تو کیا وہ اللہ ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے؟ جو اللہ کی خاطر ایک قدم نہیں اٹھاتے دنیا میں، اللہ کی منادی کو، اللہ کی پکار کو فضول سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، ٹائم کا ضیاع سمجھتے ہیں، کیا اللہ ان لوگوں کو جنت میں بھیج دے گا؟ جو ایمان تمہیں اللہ کے گھر میں نہیں دنیا میں داخل ہونے دیتا، وہ ایمان تمہیں جنت میں کیسے داخل کر دے گا؟ جو ایمان تمہارا تمہیں اللہ کے گھر میں بھی نہیں لے کے آتا، تو وہ ایمان تم سمجھتے ہو تمہیں جنت میں لے جائے گا، جنت میں داخل کر دے گا؟ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، اور جو ہے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور جو ہے موت سے پہلے پہلے توبہ کر لینی چاہیے، اور جو ہے اسی کا اللہ کی طرف سے جو ہے یہی چیز بتائی ہے کہ توبہ اللہ ان کی قبول کرتا ہے کہ جو غلطی کا احساس ہوتے ہی فوری توبہ کر لیتے ہیں، ان کی اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، یہ اللہ کا ذمہ ہے۔ پھر توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ اس غلطی کی طرف نہ دیکھیں، وہ غلطی کی طرف نہ جائیں جانتے بوجھتے۔ تو اگر ایک بندہ جس چیز سے توبہ کی ہے دوبارہ اسی کو کرنے لگ جاتا ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مذاق کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، توبہ نہیں کر رہا بلکہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو جو کر رہے ہیں اللہ بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ تو فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ تو فرمایا کہ جب تم عورتوں سے نکاح کرتے ہو اور تمتع کرتے ہو، جو ہے فائد تمہیں حاصل ہوتے ہیں عورتوں سے،
تو یہ جو ہے تمہارا حق ہے، تو پھر اسی طرح تم پہ بھی کچھ فرض عائد ہوتے ہیں جو عورتوں کے حقوق ہیں، کہ تم ان کے حق مہر جو ہے ان کو جو تم پہ فرض ہے، یعنی حق مہر کو اللہ نے فریضہ کہا کہ یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے بلکہ فرض ہے اللہ کی طرف سے، تو اس کو فریضہ سمجھ کے ادا کرو، حق مہر کو جو ہے جس طرح حق ہے اس طرح ادا کرو۔ اس میں بھی میں نے پچھلی نشستوں میں بتایا تھا کہ لوگوں نے کیسے کیسے دھوکہ دینے والی چیزیں نکالی ہوئی ہیں حق مہر کے اندر بھی۔ اللہ کسی طرح سے حکم دیتا ہے اور یہ آگے سے اپنی مطلب مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، اللہ کے حکام کے ساتھ مذاق ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے خود نپٹ لے گا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ۔ ہاں یہ ایک آپشنل دی، اللہ نے ایک مطلب جو ہے ایک صورت رکھی کہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک بندے نے جو ہے پلاٹ حق مہر میں لکھوائے ہوئے تھے، جائیداد لکھائی ہوئی تھی، سونا چاندی لکھوایا ہوا تھا، بڑا مال لکھوایا ہوا تھا، لیکن کوئی ایسا اس کو نقصان ہوا کاروبار کے اندر، کوئی ایسی آفت آئی، آفت آ جاتی ہے جس طرح آج کل دیکھیں جنوبی پنجاب کے اندر کتنا سیلاب آیا ہوا اور جو ہے گھروں کے گھر اس میں بہہ گئے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی جو لوگوں سے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا اس کا اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا جو اب یہ مطلب سیلاب آیا ہوا جنوبی پنجاب میں، جتنا نقصان اس نے کر دیا، یہ 2005 کے زلزلے سے بھی زیادہ اس نے نقصان کر دیا۔ تو ایسے مواقع آتے ہیں جو آسمانی آفات آتی ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، کاروبار میں نقصان آ جاتے ہیں، تو پیسے نہیں بندے کے پاس رہتے، تو اب ایسی صورت میں عورت اگر خود خیال کرتے ہوئے اپنی خوشی سے، اپنی رضامندی سے کچھ معاف کر دیتی ہے تو وہ اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن آج کل جو مطلب ہمارے لوگوں نے ہیلے نکالے ہوئے ہیں، اور ان کو ہیلے لوگوں کو کم پتہ چلتے ہیں، لیکن یہ جو مذہبی پیشوا ہے یہ ان کو زیادہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ تم اس طریقے سے اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو، اس طریقے سے تم اللہ کے دین کے ساتھ ہاتھ کر سکتے ہو، تو وہ مطلب اس میں بھی مہر موجل نکال لیا انہوں نے، غیر موجل دیا، اور جو ہے وہ تھوڑا سا دے کے پھر بعد میں وہ عورت کے گھر آتے ہی اس پہ پریشر ڈال کے سوسائٹی کا، خاندان کا، اب اس کے سامنے کاغذات رکھ دیتے ہیں کہ اب اس پہ سائن کرو، انگوٹھا لگاؤ کہ میں نے جو بھی حق مہر تھا معاف کیا۔ اب وہ بیچاری اپنی خوشی سے نہیں یہ کام کر رہی بلکہ اس کو مجبور کیا جا رہا ہے، اقرار کے ساتھ اس سے جو ہے وہ رضامندی لی جا رہی ہے، وہ چاہتی نہیں بیچاری معاف کر۔ تو ایسا کرنے والے لوگ اللہ کے حکام کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، اللہ کی منشا بالکل یہ نہیں ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا علم رکھنے والا ہے اور حکیم ہے، بڑا سمجھدار ہے اور بڑا دانا ہے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ جو بیچارے غریب ہوں، مال و دولت زیادہ نہ ہو کہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک رعایت کی صورت پیدا فرمائی کہ وہ لونڈیوں کے ساتھ رہیں۔ اس کی بھی کچھ شرائط بیان فرمائیں کہ کیا کیا شرائط ہے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ابھی آیت میں پڑھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں بتایا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم صبر کر لو اور جو ہے لونڈیوں سے نہ نکاح کرو، خیر لکم، فرمایا یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن جن کو یہ ڈر ہو، ذالک لمن خشی العنۃ منکم، فرمایا کہ یہ حکم ان مردوں کے لیے ہے جن کو بدکاری میں اور گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو کہ ہم نکاح نہیں کریں گے تو بدکاری میں پڑ جائیں گے، گناہ میں پڑ جائیں گے، تو ان کو اللہ نے یہ صورت دی کہ گناہ میں پڑنے سے بہتر ہے کہ تم لونڈیوں سے نکاح کرو۔ لیکن پھر بھی فرمایا کہ اگر تمہارے اندر اتنا ایمان ہے، تقویٰ ہے، صبر ہے، تو پھر صبر کر لو، ٹھہر جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی جو خاندانی عورتیں ہیں، آزاد عورتیں ہیں، ان کا انتظام کر دیں۔ اب میں اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ آیت نمبر 25 ہے سورہ نساء کی۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، تو جو تم میں سے طاقت نہ رکھتے ہوں، استطاعت نہ ہو ان کی کہ وہ جو ہے خاندانی عورتوں سے نکاح کر سکے۔ اچھا یہاں میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ محصنات کا لفظ قرآن نے 2 معنوں میں استعمال کیا، اور جن لوگوں نے ان 2 معنوں کو نہیں سمجھا وہ قرآن کی منشا سمجھنے میں انہوں نے غلطی کھائی ہے اور ٹھوکر کھائی ہے۔
اور وہ گمراہی کی راہ پہ چلے. کہ محسنات قرآن نے دو معنوں میں استعمال کیا ہے انہی آیات کے اندر. جیسے یہیں پہ دیکھ لیں کہ جب یہ پارہ شروع ہوتا ہے 5واں پارہ آیت نمبر 24 یہ شروع ہوتا ہے والمحسنات من النساء. اللہ نے کہا کہ وہ عورتیں جو کہ شوہر والی ہیں. یہاں پہ محسنات کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے شوہر والی عورتیں کیا. یعنی یہ جو لوگ جانتے ہیں عربی کو اور سیاق کو قرآن کے سمجھنا جانتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لفظ کس جگہ پہ کیا مطلب ہے. تو یہاں پہ محسنات کا لفظ اللہ تعالیٰ نے شوہر والی عورتوں کے لیے استعمال کیا, شادی شدہ عورتوں کے لیے. لیکن اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دیکھیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ کہ جو تم میں سے طاقت نہ رکھتے ہوں کہ نکاح کریں محسنات کے ساتھ. اچھا یہاں صاف پتہ چل رہا ہے کہ محسنات کا مطلب شادی شدہ عورتیں نہیں ہیں. کہ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ تو نکاح ہوتا ہی نہیں, وہ تو محرم ہوتی ہے, ان کے ساتھ تو نکاح جائز نہیں. نکاح کے نکاح ہونا اللہ نے جو ہے یہی آگے جو سورت آیت نمبر 24 ہے یہی مسئلہ اس میں بیان فرمایا والمحصنات من النساء کہ جو شوہر والی عورتیں ہیں ان کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتے, حرام ہے. لیکن یہاں فرمایا کہ تم محسنات کے ساتھ نکاح کرنے کی اگر استطاعت نہ رکھتا تو صاف پتہ چل رہا ہے یہاں محسنات کا وہ مطلب نہیں جو آیت نمبر 24 کے اندر ہے. یہاں محسنات کا مطلب ہے خاندانی عورتیں, غیر شادی شدہ وہ عورتیں جو کہ آزاد ہوں مسلمان. یہ دونوں مطلب محسنات کے یاد رکھنے والے کہ انہی کی بنیاد پہ آگے میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کروں گا جس میں لوگوں کو مغالطہ لگا ہے اس لفظ کے دونوں معنوں کو نہ جاننے کی وجہ سے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ تو ایسے لوگ لوڈیوں کے ساتھ, ایمان والی لوڈیوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے کہ کون مومن ہے کون جو ہے ایمان والا نہیں. بعضکم من بعض اور فرمایا کہ تم ان کو کمتر درجے کا نہ سمجھو, لوگوں غلاموں کو اپنی ہی نسل میں سے سمجھو, کیونکہ جس طرح تم آدم و حوا کی اولاد ہو وہ بھی آدم و حوا کی اولاد تمہاری جنس میں سے ہیں. بس یہ ہے کہ کچھ حالات کی وجہ سے وہ لونڈی غلام بن گئے ہیں, لیکن ہے تو وہ تمہاری طرح کے انسان, کوئی کمتر مخلوق نہیں ہے وہ. تو یہ بات کہہ کے یہ جملہ کہہ کے بعضکم من بعض اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں غلاموں کی حوصلہ افزائی اور ان کی عزت افزائی فرمائی, ان کو دوسرے انسانوں کے برابر درجہ دیا. یہ بڑی اہم آیت ہے ان کی شان میں. فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ اب شرائط یہ لگائی کہ تم جب لونڈیوں مسلمان لونڈیوں سے ایک تو شرط لگائی کہ وہ مسلمان ہو, دوسری شرط لگائی کہ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ تم ان سے نکاح کرو تو ان کے مالکوں کی اجازت سے. اگر ان کے مالک ان کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر تم نکاح نہیں کر سکتے. یہ دوسری شرط. پھر تیسری شرط لگائی وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم ان کے حق مہر معروف طریقے سے ادا کرو. یہ حق مہر کا دینا تیسری شرط اور یہ بھی لازمی شرط ہے کہ معروف کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ جو ہے ان کو بھی جو آپ کے علاقے میں دستور ہے لوڈیوں کو حق مہر دینے کا اس کے مطابق حق مہر دو. ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے ان کو مطلب یہی کہو جس طرح آج کل میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگوں نے شرعی حق مہر نکالا ہوا ہے اللہ کے دین کو جو ہے گزارنے کا. تو اسی طرح یہ کریں کہ جی ہم شرعی حق مہر ان کو 150 دے کے تو جان چھڑائیں. ایسا نہیں. اللہ کی منشا کیا ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کو صحیح حق مہر دو اور معروف والا دو جو کہ تمہارے اس علاقے میں اچھا سمجھا جاتا ہے ان عورتوں کے لیے, ان کے درجے کا دو. اور پھر اس کے بعد چوتھی شرط کیا بیان فرمائی محسنات غیر مسافحات. وہی بات کہ یہ تمہارا جو ہے نکاح کرنا یہ زندگی بھر ساتھ نبھانے کے ارادے سے ہو, وقتی شہوت رانی کا مقصد ہو. وہی جو میں نے اس کا پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جو نکاح کا مقصد ہے اللہ کے ہاں وقتی شہوت رانی نہیں ہے, زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا ارادہ ہے اس کا اثر. اور جو لوگ اللہ کی اس منشا کے خلاف انہوں نے عارضی نکاح کا طریقہ نکالا ہوا ہے وہ جتنا مرضی حق مہر دیتے رہیں لیکن وہ اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کر رہے ہیں. ولا متخذات اخدان اور پانچویں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں چیز بیان فرمائی لونڈیوں کے ساتھ نکاح کی کہ خوف آشنائیاں کا بھی مقصد نہ ہو.
یعنی جو ہے جس طرح مطلب ہمیں عام ملتا ہے کہ نہ نکاح ہوتا ہے نہ مطلب جو ہے شادی ہوتی ہے، تو ایسے ہی غیر مرد غیر عورتوں کے ساتھ پہلے سے آشنیاں قائم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ چیز اللہ کے احکام کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تصور دیا ہے زندگی گزارنے کا اس کی خلاف ورزی. بلا متخذات اخدان، یہ جو خفیہ آشنائیاں ہیں یہ اللہ کی سکیم کے خلاف ہے، اللہ کے احکام کے خلاف ہے. پھر فرمایا فائدہ اور سننا، یہ وہی مقام ہے جس کا میں نے بتایا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ باقی گروہ کیسے اس میں گمراہ ہوئے یہ محسنات کے لفظ کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے. فرمایا فائدہ اور سننا، جب وہ عقد نکاح میں آ جائیں لونڈیاں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اس کے بعد اگر ان سے بدکاری سرزد ہو جائے، حرام کام سرزد ہو جائے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان کو سزا دی جائے نصف جو کہ محسنات کو دی جاتی ہے. یہاں وہ محسنات کا لفظ ہے جو لوگوں کو مغالطہ لگا، انہوں نے اس سے مراد شادی شدہ عورتیں لی، حالانکہ اس سے مراد شادی شدہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ جو دوسرا معنی میں نے بتایا جو اللہ تعالیٰ نے 25ویں آیت کے شروع میں محسنات کا جو معنی لیا وہ مراد ہے. اس سے مراد ہے کنواری خاندانی عورتیں، ایسی خاندانی عورتیں جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، کنواری ہیں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی، جو شوہر والی نہیں ہیں. تو فرمایا کہ ان کی سزا جس طرح سورہ نور میں بیان دی، آیت مبارکہ سورہ نور کی، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو اس کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے ان کی سزا ہے. اور وہ مرد اور عورت ہیں جو کہ غیر شادی شدہ ہیں، کیونکہ جو شادی شدہ مرد عورت ایسا کام کریں ان کی سزا تو رجم ہے، تو رات میں بھی وہی ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رجم کی سزا نافذ فرمائی شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے. تو یہاں پہ جو ہے اس سے محسنات وہ آزاد عورتیں ہیں جو کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جو کہ خاندانی عورتیں، اس سے خاندانی عورتیں مراد ہے، آزاد مسلمان عورتیں مراد ہیں. تو فرمایا کہ جو ان کو سزا جس طرح سورہ نور کی میں نے آیت مبارکہ پڑھی 100 درے لگانے کا حکم ہے، ان کا نصف لگایا جائے. فعلیہن نصف، جو لونڈیاں ہیں ان کا چونکہ درجہ اور طرح کا ہوتا ہے، ان کے کام کی نوعیت بھی اور طرح کی ہوتی ہے، ان بیچاریوں کو باہر کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں اور مطلب کتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے اللہ نے ان کی جو سزا کی تخفیف ہے وہ بھی عادی کر دی، کیونکہ ان کو خاندانی پروٹیکشن نہیں ہوتی، ان کو خاندان کی سپورٹ نہیں ہوتی، خاندان کا تحفظ نہیں حاصل ہوتا. تو اس وجہ سے ان کی سزا نصف کر دی، اور جو دوسری خاندانی عورتیں ہیں ان کی سزا جو غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے رکھی، اور جو شادی شدہ ہیں ان کی رجم رکھی، کیونکہ ان کو ڈبل پروٹیکشن ہوتی ہے، خاندانی پروٹیکشن بھی ہوتی ہے، جو مطلب ایک ان کی مطلب جو خاندان کی عزت ہے، مقام ہے، اس کا مطلب جو ہے ان کا ہوتا ہے، ان کو ایک تحفظ اس کا حاصل ہوتا ہے. تو ان کی نصف سزا ان کے لیے رکھی کہ ان کے کام کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ان کے برابر سزا کر دیتا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے نہیں ہیں، وہ ہر ایک کو اس کے حساب سے جو ہے صلہ دیتے ہیں. تو وہی بات جو میں نے شروع میں پھر اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ جو خاص حکم تھا ان لوگوں کے لیے جن کے پاس زیادہ روپے پیسے نہ ہوں، مالی حالت کمزور ہو، اور ان کو یہ بھی ڈر ہو کہ ہم گناہ میں پڑ جائیں گے اگر شادی نہیں کریں گے، تو ان کو اللہ نے یہ اجازت دی کچھ شرائط کے ساتھ. لوگ لونڈیوں کے ساتھ ان شرائط کا خیال رکھتے ہوئے نکاح کر سکتے ہیں. ذالک لمن خشی، یہ حکم ان لوگوں کے ہیں جن کو ڈر ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے، گناہ میں پڑ جائیں گے، اور جن کو مطلب گناہ میں پڑنے کا ڈر نہ ہو، پتہ ہو کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، تقویٰ ہے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تو فرمایا وہ صبر کریں، وہ لونڈیوں سے نکاح نہ کریں بلکہ انتظار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے آزاد عورتیں، خاندانی عورتوں کا انتظام کر دیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی حال پہ رحم فرمائے، ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.